چائنا اس وقت گاڑیاں بنانے میں دنیا میں لیڈ کر رہا ہے اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے میں اس نے امریکہ اور جاپان اور جرمنی وغیرہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب اتنی زیادہ وہ گاڑیاں بنائے گا تو سپیئر پارٹس کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنی اس سپیئر پارٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چائنا نے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے، اگر یہ کامیابی کے ساتھ اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے تو چائنا کی طرح پاکستان بھی آنے والے سالوں میں بہت زیادہ ترقی کرے گا اور آنے والے سالوں میں پاکستان جو ہے یورپ جیسے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ کیا معاہدہ ہے، اس سے کتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا، مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک ہی ملک ہر کڑے وقت میں آگے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہے چائنا، اور اب بھی چائنا نے ہمیشہ کی طرح اپنی دوستی کا حق نبھاتے ہوئے پاکستان کو امپورٹ کے معاملے میں ترجیحی ملک کا درجہ دے دیا ہے۔ یعنی کہ اب پاکستانی جو مصنوعات ہیں وہ بڑی آسانی سے جو ہے چائنا میں پائی جائیں گی اور چائنا کی منڈیوں تک ان کو بڑی آسانی سے پہنچایا جائے گا۔ یہاں پہ بھی ان کے ویئر ہاؤس بنائے جائیں گے اور وہاں پہ بھی ان کو سپورٹ کیا جائے گا اور آسانی سے جو یہاں کے تاجر ہیں وہ اپنی اشیاء کو چائنا تک پہنچا سکیں گے اور چائنا میں جا کے سیل کر سکیں گے، اور ان پاکستانی مصنوعات پہ ڈیوٹی بھی بہت کم لگے گی، چائنا بہت کم ٹیکس لے گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ چائنا نے ایک بہت بڑا جو ہے معاہدہ کیا ہے جس میں وہ بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ہے پاکستان میں۔ یہ تقریباً $10 بلین کے قریب بنتی ہے۔ جہاں پاکستان کے باقی ہمسایہ ممالک کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اتنے کوئی بہتر نہیں ہیں، وہاں چائنا جو ہے اس نے ہمیشہ دوستی کا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ پہلے اس نے $54 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سی پیک پہ کی، اس سے پہلے جو ہے اس نے توانائی کے شعبے میں بہت زیادہ تعاون کیا پاکستان کے ساتھ، اسلحہ بنانے میں، جنگی جہاز بنانے میں وہ جو ہے بہت زیادہ تعاون کیا پاکستان کے ساتھ، اور اس کے بعد گوادر جیسی بندرگاہ جو ویران پڑی تھی اسے آباد کرنے میں بہت تعاون کیا۔ تو اب جو ہے یہ بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے کرنے جا رہا ہے پاکستان کے مختلف شعبوں میں، اور اس پہ پاکستان اور چائنا کی مختلف کمپنیوں کے درمیان معاہدے طے پا چکے ہیں۔ بیسیکلی چائنا جو ہے پاکستان کے 4 شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ نمبر وائز یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے وہ شعبے ہیں اور اس سے عام و عام کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن میرے مطابق جو نمبر 4 پہ ہے وہ بہت مزے کا ہے، سن کے آپ بھی آش کر اٹھیں گے، ہر بندے کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹیکسٹائل میں چائنا جو ہے دنیا بھر میں لیڈ کرتا ہے، اور ادھر دیکھا جائے تو پاکستان کی بھی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹائل میں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ کما کے اگر کوئی شعبہ پاکستان کو دیتا ہے تو وہ یہی کپڑے کا، ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے۔ پاکستان کا شہر فیصل آباد جو ہے وہ اس کے متعلق بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں کا بنا ہوا کپڑا دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو چائنا جو ہے صرف $320 ملین کا کپڑا ایکسپورٹ کرتا ہے، دوسرے ممالک کو بیچتا ہے۔ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ سی پیک پہ اس نے صرف $54 بلین انویسٹمنٹ کی ہے، تو سی پیک کتنا بڑا منصوبہ ہے، $320 بلین جو ہے وہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جو کپڑے کے برانڈز ہیں وہ اپنا کپڑا بھی چائنا سے ہی بنواتے ہیں، اور چائنا جس پہ اب کام کا بہت زیادہ لوڈ آ چکا ہے وہ پاکستان کو اپنے اس شعبے میں ساتھ ملانا چاہتا ہے، اور یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے ٹیکسٹائل کے شعبوں کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، جس سے پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی فیکٹریز، ملز جو ہے ان کی پروگرس بہت زیادہ بہتر ہوگی اور جو ہے بزنس بھی بہت زیادہ یس ہو جائے گا۔ اس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی اپنی جو پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور چین کی جو ٹیکسٹائل ہے اس کا بھی 10% جو ہے وہ پاکستان لے سکتا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان ایک بڑی ملک ہے، ایگریکلچر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، لیکن ادھر اگر چائنا میں دیکھا جائے تو ان کا ایگریکلچر جو ہے اس کا سسٹم بہت تگڑا ہے، جدید مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ جو ہے کاشتکاری کرتے ہیں۔ زمین پہ تو انہوں نے کاشتکاری کرنی ہے، لیکن چائنا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے جو چھوٹی جڑ والی فصلیں یا سبزیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں وہ کاشت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ لیں آپ کی پالک ہو گئی یا سلاد کے پتے ہو گئے، جو زیادہ زمین میں نیچے نہیں جاتے وہ بلڈنگز میں لگائی جاتی ہیں۔
پاکستان کے کسان کے حالات یہ ہیں کہ اس کے پاس ڈیزل اور کھادوں کے پیسے نہیں ہوتے۔ چین پاکستان کے زراعت کے شعبے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور اس کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، ٹیکنالوجی جدید جو ہے وہ لے کے آئے گا، اور اگر یہ شعبہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پاکستان بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ چائنا کو ایکسپورٹ کر سکے گا، کیونکہ چائنا کی جتنی زیادہ آبادی ہے ان کو کچھ نہ کچھ اجناس جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پاکستان اپنے دوست ملک سے لے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چائنا جو ہے چولستان کے ریگستان میں 10,000 ایکڑ پہ مونگ پھلی کاشت کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جگہ ویران پڑی ہے، بالکل کسی کا دھیان کوئی نہیں، پاکستانی گورنمنٹ کا دھیان کوئی نہیں کہ وہاں پہ کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ مونگ پھلی کاشت کرنے جا رہا ہے اور یہ صرف ایکسپورٹ کی جائے گی۔ آپ خوش نہ ہوں کہ سردیوں میں جو ہے رضائیوں میں بیٹھ کے مونگ پھلی کھائیں گے چائنا کی اگائی ہوئی، وہ صرف ایکسپورٹ کی جائے گی اور اس کے بدلے ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں لائے جائیں گے۔ خوراک کے شعبے میں بھی چائنا پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا خواہش مند ہے، کیونکہ چائنا کی 150 کروڑ کی اتنی بڑی آبادی کا پیٹ بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے خوراک کی جو ہے مسلسل خریدنے کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی عوام کی خوراک کی کمی جو ہے پاکستان سے پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس کے نزدیک ترین ملک ہے، پاکستان سے اگر وہ فوڈ خریدتا ہے تو بہت آسانی سے تھوڑے وقت میں اپنے ملک میں ڈیلیور کرا سکتا ہے۔ چین کا آخری صوبہ جو کہ پاکستان کے بارڈر پہ ہے، اس کا نام سنکیانگ ہے۔ یہ اتنا بڑا صوبہ ہے، آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ پاکستان جیسے 2 ملک جو ہے وہ اس صوبے کے اندر سما سکتے ہیں، پورے آ سکتے ہیں بالکل فٹ۔ تو اپنے اس صوبے کے لیے چین جو ہے پاکستان سے اپنی خوراک کی کمی پوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ شنگھائی سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور پاکستان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو آسانی سے وہ کوئی بھی چیز خرید کے فوراً اپنے ملک میں لا سکتا ہے۔ چائنا پاکستان سے سی فوڈ خریدنے جا رہا ہے اپنے اس صوبے کے لیے، کیونکہ اگر اس صوبے کے لیے سی فوڈ شنگھائی سے لایا جائے تو اس کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، اور اگر یہی سی فوڈ پاکستان سے اس صوبے میں لایا جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 دن لگتے ہیں اور وہ اس صوبے میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 14 دسمبر 2023 کو پاکستان سے ایک کنٹینر یا کچھ کنٹینر جو ہے سی فوڈ کے وہ چائنا میں پہنچائے گئے، اور وہ اتنے فریش تھے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک ہم نے اتنے فریش جو ہے سی فوڈ وہ نہیں کھائے، کیونکہ وہ شنگھائی وغیرہ سے آتے تھے اور ان کو آتے آتے مہینوں لگ جاتے تھے، اور یہ جو ہے کچھ دنوں میں پہنچ جاتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ فریش ہو۔ تو وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، کیکڑے میکڑے اور جو بھی مچھیاں وغیرہ جو مچھلیاں تھیں وہ چائنیز نے بڑے مزے سے کھا کے انہوں نے کہا张牙舞爪，健身操，祝您健康，步步高，اور یہ سی فوڈ وہاں کے تاجروں کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے فوراً جو ہے ہاتھ ملایا پاکستانی کمپنیوں سے، اور انہوں نے سی فوڈ جو ہے لینا شروع کر دیا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستانی سی فوڈ چائنا میں جانا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان سے چائنا جو ہے حلال گوشت بھی خریدنا چاہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو کھوتے کتے بلے اور یہ چیزیں کھاتے ہیں، حلال گوشت کا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی بڑی وجہ چین کا صوبہ سنکیانگ ہے، جہاں مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی ہے، اور اس آبادی کے لیے چائنا کے اندر سے ہی حلال گوشت کی ضرورت کو پورا کرنا گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج تھا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ گوشت جو ہے کیوں نہ پاکستان سے خریدا جائے، اور انہوں نے اب پاکستان سے حلال گوشت امپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ چین ہر سال $10 بلین کی خالی مرچیں کھا جاتا ہے، اور مرچوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ پاکستان سے لال مرچ جو ہے وہ اس نے خریدنا سٹارٹ کر دیا، اور پاکستان نے پیسی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ چائنا کو بھیج بھی دی ہے، ان کو بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور آنے والے وقتوں میں پیسی اور ساب اور دڑا اور یہ وہ سب قسم کی مرچیں جو ہیں وہ چائنا کو بھیجی جائیں گی، اور اس سے موٹا مال آئے گا۔ اور باقی بھی بہت زیادہ شعبے خوراک کے ایسے ہیں جن میں چائنا پاکستان مل کے کام کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں کریں گے۔ باتیں اپنی کاروں کی مینوفیکچرنگ کی طرف، دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں گاڑیاں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اور چین اس چیز میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اپنی الیکٹرک گاڑیوں میں وہ جاپان اور ان ممالک کو بھی، جرمنی وغیرہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ 2023 میں چائنا نے اکیلے نے 2 کروڑ اور 60 لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ تیار کی تھیں۔
تو اب آپ سوچیں کہ ایک اکیلا ملک جب کروڑوں گاڑیاں ایک سال میں تیار کر رکھا ہے تو اس کے لیے سپیئر پارٹس کی بھی ضرورت ہوگی، اور سپیئر پارٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے چائنا نے پاکستان کے ساتھ MOU سائن کیا ہے، معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنی گاڑیوں کا اور کچھ نہیں تو صرف دیوالوں کی سیلیں اور نیچے پاؤں پہ رکھنے والے جو میٹ ہوتے ہیں وہ بنانے کا ٹھیکہ بھی پاکستان کو مل جائے تو پاکستان کی مرتی ہوئی سسکتی ہوئی وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی معیشت کو ایک سکھ کا سانس مل جائے گا۔ اب چائنا جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ دوستی خوب نبھا رکھا ہے، ہر شعبے میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، کیا ہم خود بھی اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ چائنا اس وقت معاہدے تو کر چکا ہے پاکستان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ کل کو پاکستان بڑے صاحب یعنی امریکہ کے پریشر میں آ کے ان معاہدوں سے پھر جائے یا جو ہے ان پالیسیز کو لے کے آگے نہ چل سکے۔ تو اب پاکستان نے دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کس گروپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ بیٹھے گا مزید تباہی، مزید جو ہے بھوک اور پیاس جو ہے اس کو دیکھنی پڑے گی، اور اگر چائنا جو اس کا دوست ہے اس کے ساتھ بیٹھے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا اور جو ہے عوام بھی سکھ اور چین کا سانس لے گی۔